ان صحابہ کی شان یہ، ان صحابہ کرام عظمت بارگاہ رسالت کے لیے اپنے ماں باپ تک کو چھوڑ دیا، بھائی بہن سے علیحدگی کر لی۔ کتنے ان میں وہ ہیں کہ جب مقابلے کا وقت آیا دیکھا کہ وہ ایمان نہیں لایا، میرا ماموں ہے ایمان نہیں لایا، تلوار اٹھائی سر الگ کر دیا۔ کتنوں نے اپنے چچا اور بھائی تک کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا۔ سمجھ گیا؟ یہ شان ان لوگوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کی ان کو تعلیم دی، اور رسول پاک کا یہی حکم، یہاں تک کہ ذرا سوچو کہ قرآن حکیم میں کافر اور منافق دونوں کا ذکر ہے، مسلمانوں کا بھی ذکر ہے، منافقوں کا بھی ذکر ہے، مگر جب عذاب کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا لِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ۔ تو عذاب دینے میں نام کس کا پہلے ذکر کیا؟ المنافقین والمنافقات، اور پھر اس کے بعد نمبر دیا المشرکین والمشرکات، مشرکین کا نمبر دوسرے میں رکھا۔ پہلے درجے جن کو عذاب ملنا ہے وہ منافقین ہیں، اور مشرکین یہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ اس سے آپ سمجھ لو۔ پھر فرمایا ان المنافقین لفی الدرک اسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے گہرے والے طبقے میں رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ فرمایا۔ ایک سورہ توبہ میں منافقین کے بارے میں ایک آیت اتری کہ تم لوگ ان کا بائیکاٹ کرو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اور نماز ہو چکی تھی، پوری مسجد کھچا کھچ بنی، تو ایک منبر پر سے یہ آیت پڑھ کر سرکار نے فرمایا اے فلاں ابن فلاں اخرج من المسجد فإنک منافق، اے فلاں مسجد سے نکل، تو منافق ہے۔ وہ ذرا سا کسمسایا تو اس کے چچا زاد بھائی وہ اٹھے اور اس کی ٹانگ، اس سے کہا کہ اٹھ چل مسجد کے باہر، کہا میں نہیں جاتا، بس اس کی ٹانگ پکڑی اور یوں الٹا کھڑا کیا، سر نیچے پاؤں اوپر، اور گھسیٹتے ہوئے لے کر مسجد کے باہر گئے، اور 5 لاکھ زور زور سے مار کے فرمایا کہ اب اس مسجد میں تو نے زندگی کی کسی ساتھ میں قدم رکھا تو میری تلوار ہوگی تیرا سر۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب دوسرے کا نام لیا، وہ بھی اٹھ نہیں رہا تھا، تو رسول پاک کہ سب سے پہلے مدینہ پاک کے میزبان سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا سب سے زیادہ قریبی تھا ان کا، وہ گئے اس کے پاس، اس کے سر کے بال پکڑے اور یوں ہاتھ میں لپیٹ لیا، اور یوں گھسیٹتے ہوئے مسجد کے دروازے کے باہر لائے، اور پٹک کے وہاں اس کی خوب پٹائی کی، اور یہ کہا کہ آئندہ سے ایسا مت کر کہ مسجد میں تو قدم رکھ، اور رکھے گا تو ایسی سزا دوں گا کہ نہ تو چلنے پھرنے کے لائق ہوگا، نہ دیکھنے کے لائق ہوگا، تیرے ہاتھ پاؤں سب توڑ کر کے زندہ تجھے ایسے ہی چھوڑوں گا کہ اس کی تکلیف زندگی بھر تو بھگتتا رہے۔ تو 80 آدمیوں کو اس طرح سے عزت دے دے کر صحابہ کرام نے
مسجد سے کس طرح نکالا. ایسا ایمان اس زمانے میں کوئی دکھا تو دے. رسول پاک کی عزت اور شان کے لیے اپنے خاندان کے لوگوں ایسی پٹائی، ایسی رسوائی، ایسی اس کی بے عزتی کون کر سکتا ہے؟ حال یہ ہے کہ لوگ سنی علماء کو گالیاں دے دیتے ہیں صرف اس بنا پر کہ ان کے وہابی رشتے دار پکے کے خلاف انہوں نے تقریر میں نام لے کے کیوں کہ اب اس کے گالیاں دیتے ہیں اور کبھی کبھی کیا دیتے ہیں کہ ان کو نکال کے مسجد سے الگ کرو، یہ امام صاحب نہیں، پٹائی کر کے ہم نہیں تو ہم ان کی پٹائی کریں. یہاں تک یہ ایمان کی نشانی ہے کہ کفر کی نشانی؟ مجھے بتاؤ یہ کیا؟ اس لیے میں صاف کہہ دینا چاہتا کہ میرے اوپر بہت سے لوگوں کو غصہ آتا کہ اب یہ زمانہ اتنی سختی کا نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں اس لیے نہیں ہے کہ یہ زمانہ سب سے اچھا زمانہ اگر ہوتا تو اس طرح کی زبان چھوڑنے والے کے منہ میں زبان نہیں رہتی. سمجھ آئی بات؟ اگر وہ زمانہ ہوتا تو ایسی بولی بولنے کا حق. تو سرکار فرماتے ہیں صحابہ کے طریقے پر جو ہے وہ ہدایت پر ہے، اگرچہ وہ خیر القرون میں نہ ہو کسی بھی دور میں، مگر صحابہ کے طریقے پر ہے تو وہ سب سے بہتر ہے.